السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جامعہ اشرفیہ لاہور کے داخلے کا طریقہ کار بتانے والا ہوں کہ کس کلاس میں اور کس کس شعبے میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے دو سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ درجہ اولا سے لے کر درجہ رابعہ تک، یعنی اگر آپ نے درجہ اولا سے لے کر درجہ رابعہ تک کسی بھی کلاس میں داخلہ لینا ہے تو اس کا طریقہ کار بتانے والا ہوں۔ درجہ اولا سے لے کر درجہ رابعہ تک داخلہ لینے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر داخلہ صرف اور صرف غیر رہائشی طلباء کو ہی ملتا ہے۔ رہائشی طلباء امید رکھ کر وہاں نہ آئیں، کیونکہ ایسا ہی بلا وجہ سفر کر کے آئیں گے اور ان کو داخلہ نہ ملا پھر مایوسی سے واپسی ہونی پڑے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درجہ اولا سے لے کر درجہ رابعہ تک صرف اور صرف وہ طلباء داخلہ کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں جو غیر رہائشی ہوں۔ اگر آپ نے درجہ اولا میں داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو حافظ قرآن، یا اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو 5ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ لازمی لے کر آنا ہے۔ اگر آپ درجہ ثانیہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو درجہ اولا کے جو بھی قواعد سابقہ مدرسہ میں ہیں وہ آپ نے لے کر آنے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ درجہ ثالثہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو درجہ ثانیہ کے نمبروں میں جید جداً کی تقدیر سے آپ کو پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ جید تھے یا مقبول تھے یا ضمنی میں تھے تو آپ داخلہ نہیں لے سکتے۔ سب سے ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ کلاس میں جید جداً کی تقدیر سے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ درجہ رابعہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو درجہ ثالثہ کے جو سابقہ مدرسہ میں آپ کے قوائف ہوں گے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر آنے ہیں۔ آئیے چلتے دوسرے سٹیپ کی طرف۔ ہمارا دوسرا سٹیپ درجہ رابعہ کمپلیٹ ہونے کے بعد درجہ خامسہ سے شروع ہوتا ہے، جو درجہ دورہ تک جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے درجہ خامسہ میں داخلہ لینا ہے تو سب سے بڑی اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ درجہ خامسہ سے درجہ دورہ حدیث تک رہائشی طلباء اور غیر رہائشی طلباء دونوں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے درجہ خامسہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہی شرائط ہیں کہ درجہ رابعہ میں جید جداً کی تقدیر سے پاس ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے درجہ جلالین کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو درجہ خامسہ کی جید جداً کی تقدیر سے پاس ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ ثابیہ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو جلالین کی جید جداً کی تقدیر سے پاس ہونا ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں درجہ دورہ حدیث کی طرف۔ اگر آپ نے دورہ حدیث میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کافی لڑکے داخلے کے حصول کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ ہر لڑکا جید جداً کی تقدیر سے ہی پاس ہو، تو یا 4 سٹیپ ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا سٹیپ کسی کے پاس ہوتا ہے یا جید جداً کی تقدیر سے پاس ہوتے ہیں، یا جید کی تقدیر سے پاس ہوتے ہیں، یا مقبول ہوتے ہیں، یا ضمنی کی صورت میں وہ پاس ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں ہر ایک سٹیپ آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ اگر آپ مشکات کے اندر جید جداً کی تقدیر سے پاس ہیں اور آپ نے دورہ حدیث میں داخلہ جامعہ اشرفیہ میں جا کر لینا ہے تو آپ کو مبارکباد ہو، آپ جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ کو داخلہ لینے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ جید میں ہیں پھر بھی یہ بھی چانس ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے آپ نظر ثانی کروائیں یا آپ ضمنی دیں، جید جداً کی تقدیر سے پاس ہو کر بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ شرط کافی پرانی ہو چکی ہے۔ وہ جید کے طلباء کو داخلہ دے دیتے ہیں لیکن 1 ماہ 1.5 ماہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ نے نظر ثانی کروانے ہیں، تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ ضمنی میں ہیں یا آپ مقبول ہیں پھر بھی چانس ہے، کیونکہ وہاں کے محتمم جامعہ اشرفیہ کے جو محتمم ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب وہ بہت ہی نرم دل ہیں، وہ بعد میں اساتذہ کرام کی میٹنگ کر کے ایسے طلباء کو بھی داخلہ دلوا دیتے ہیں جو جید جداً کی تقدیر سے تو پاس نہیں ہوئے، جید تھے یا مقبول تھے یا ضمنی کی صورت میں تھے، ان کو بھی داخلہ مل جاتا ہے، لیکن 1 ماہ 1.5 ماہ کے بعد۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ جامعہ اشرفیہ لاہور میں دورہ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے جامعہ اشرفیہ میں آ کر دورہ حدیث کی کلاس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جس سٹیپ کے اندر بھی ہیں، چاہے پہلے کے اندر، دوسرے کے اندر، تیسرے کے اندر، چوتھے کے اندر، چاہے جید جداً کی تقدیر سے پاس ہے، جید ہے، ضمنی میں ہے، مقبول ہیں، جو بھی ہے آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جس سٹیپ میں ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ اگر کسی ساتھی نے اس شعبے کے علاوہ، اس کلاس کے علاوہ جو کلاسیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، دوسری کلاسوں میں یا دوسرے شعبے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیں، پرسنل رابطہ کر کے انشاءاللہ ان کو گائیڈ کیا جائے گا۔